چلو سیکھیں قرآن، 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 چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان علم قرآن میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید سے آیات کی تلاوت، اپنے تلفظ کی اصلاح کی کوشش اور بہت سے مدنی پھولوں کے ساتھ مدنی چینل آپ کے سامنے یہ سلسلہ پیش کر رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تلاوت قرآن کا، اور اس کے بعد اپنے تلفظ کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگلا سیگمنٹ قرآنی واقعے کا ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ ہماری نیت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے کے ذریعے اس بہترین گروہ میں شامل ہوں گا۔ آپ بھی یہ نیت کیجئے کہ حقیقی طور پر طلب علم کے لیے ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے موجود رہیں گے اور اول تاخر سلسلہ ملاحظہ کریں گے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی توجہ پوری ہو، کنسنٹریشن پوری ہونی چاہیے، اور نوٹ بک بھی ہو، قلم بھی ہو، لکھتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس علم کا فیضان نصیب ہوگا۔ آئیے تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ سورہ کہف کی آخری آیات، آیت نمبر 107 سے لے کر آیت نمبر 110 کی آپ نے تلاوت سنی، اور یہ سورہ کہف کی وہ مبارک آیات ہیں جن میں ایمان والوں اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے جنت الفردوس کی بشارت دی گئی ہے، اور ایک مومن، ایک مسلمان کے دل میں جنت الفردوس کی یقیناً خواہش موجود ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کے حوالے سے بھی آخری آیت میں بیان ہوا۔ ہمارا مگر پہلا سیگمنٹ ہے کہ ہم اپنے تلفظ کی اصلاح کی کوشش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الذین آمنوا، نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کرنا، اظہار کرنا ہے۔ آج جو قانون ہم سیکھنے جا رہے ہیں اور جس کی مشق کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کریں گے، وہاں اخفا کریں گے، وہاں غنہ کریں گے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ حروف اخفا کتنے ہیں؟ آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، حروف اخفا 15 ہیں، حروف اخفا 15 ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، بیچ میں را نہیں ہے، را حروف یرملون میں سے ہے، تو سیکوینس آ رہے ہیں، لیکن ذال کے بعد زا،
سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. عین اور غین بھی نہیں ہے, فا کے بعد قاف اور کاف ہے. یہ حروف اخفا ہیں, یعنی سمجھے کہ اکثر حروف ہیں. حروف اظہار کو ہٹا دیں, حروف یرملون کو ہٹا دیں, اور دیگر چند حروف کو ہٹا کے باقی جو 15 بچتے ہیں تو وہ حروف اخفا ہیں. تو نون ساکن کے بعد اگر ان میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے تو وہاں غنہ کریں گے. غنہ کا معنی ہوتا ہے ناک میں آواز لے جائی جاتی ہے اور ایک الف کی مقدار تک اسے کھینچا جاتا ہے. جس طرح ہم نے حروف مدہ میں ایک الف کی مقدار کھینچا تھا, با الف زبر با, تو یہاں ایک الف کی مقدار ناک میں آواز رہے گی. ان ان نون ساکن کے بعد یہاں نون آ رہا ہے, نون مشدد ہے تو اس کا مطلب دو نون ہے, ایک نون ساکن دوسرا نون متحرک. تو ان الذین آمنوا, تو یہ قانون آج آپ یاد رکھیے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ کریں گے, اور آج کے درس میں ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ. جنات نون مشدد بھی ہے, اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے, تو دو جگہ کھینچنا ہے. ایک تو غنہ میں ایک الف کی مقدار آپ رہیں, پھر اس کے بعد نون کو کھینچنے میں بھی ایک الف کی مقدار رہیں. غور کیجئے, جن یہ آپ نون میں باقی رہے غنہ کی وجہ سے, اور جنہ یہ جو نا کھینچنا ہے یہ کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے. جنات الفردوسی, اردو میں ہم کہتے ہیں فردوس, جنت الفردوس, لیکن عربی میں اس کا صحیح تلفظ ہے فردوس. فردوس, دال واو زبر دو, حروف لین یاد کیجئے. جنات الفردوس نزلا نزلا خالدین فیہا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. لا یبغون, دہرائیے, مشق کیجئے. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو جب میں کہوں میں رکوں تو آپ اس کی پریکٹس کریں. لا یبغون لا یبغون عنہا حولا عنہا حولا. اگر آپ میرے سامنے ہوتے تو میں یہ سوال پوچھتا آپ سے کہ بتائیے کہ یہاں نون ساکن آیا عن, لیکن میں نے غنہ نہیں کیا. عنہا فوراً ہا شروع کر دیا, کیوں نہیں کیا غنہ؟ اس کا جواب بھی میں ہی عرض کر دیتا ہوں کہ نون ساکن کے بعد چونکہ حروف حلقی میں سے آ رہا ہے ہا, لہذا اظہار ہے, یہاں غنہ نہیں کریں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے یاد رہے گا کہ نون ساکن کے بعد کیا آئے تو کیا کرنا ہے, کیا نہ آئے تو کیا نہیں کرنا. یہ پریکٹس سے آتا ہے. جب قرآن پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل تو آپ اتنا سیکھ جائیں گے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو یہ غور نہیں کرنا پڑے گا کہ نون کے بعد کیا آ رہا ہے اور کیا نہیں آ رہا, اور غنہ کرنا یا نہیں کرنا. جب پریکٹس میں آ جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل جب کبھی نون ساکن کے بعد یہ حروف آئیں گے, حروف اخفا, تو آپ کی ناک سے انشاءاللہ غنہ ہی نکلے گا. قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. دیکھیں مداداں نہیں پڑھ رہے کیونکہ لام میں اس کا ادغام ہو رہا ہے. ابھی اسے یوں پڑھنا ہے مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد. دیکھیں دو جگہ غنہ ہو رہا ہے, ان تنفد. نون ساکن کے بعد تا آ گیا, غنہ کریں گے. تا کے بعد نون آیا, وہ بھی ساکن ہے, اس کے بعد فا آ گیا, غنہ کریں گے. تا اور فا دونوں
حروف اخفا میں سے ہے. ان تنفد قبل ان تنفد. کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. ولو جئنا جھٹکا ہے کیونکہ حمزہ جب ساکن ہو تو جھٹکا ہوتا ہے. ولو جئنا بمثله مددا. قل انما نون مشدد غنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد نون متحرک ہے. مشدد کے اندر دو نون ہوتے ہیں اور نون جب بھی مشدد ہوگا تو وہاں غنہ ہوگا. انا بشر مثلکم. انا بشر مثلکم. یوحى الی انما الہکم. انما الہکم الہ واحد. الہ واحد. فمن كان يرجو. دیکھیں یہاں پھر نون ساکن کے بعد کاف آیا، حروف اخفا میں سے ہے، لہٰذا میں نے غنہ کیا، آپ نے بھی غنہ کرنا ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا غنہ ہو رہا ہے عملا، کیونکہ آگے صاد ہے جو حروف اخفا میں سے ہے. صاد. عملا صالحا. عملا صالحا. آخر میں صالحا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ واو آ رہا ہے، ورنہ اگر یہ واو نہ ہوتا تو یہ ہے عملا صالحا. عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحدا أحدا. رب کریم عز و جل ان آیات کا نور ہمیں نصیب فرمائے اور سورہ کہف کی ان آیات کی تلاوت کی عادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے. اب باری ہے قرآنی واقعے کی. کچھ باتیں آپ کو عرض کر دوں. جو لوگ نئے شامل ہیں تو وہ بھی پورا قصہ سمجھنے میں کچھ نہ کچھ کامیاب ہو جائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے 11 بھائی تھے اور وہ جو ہے اس میں سے 10 بھائی جو تھے وہ ستیلے تھے، ایک سگے بھائی تھے. یہ یوسف علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے یا حسد کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاص شفقتوں کی وجہ سے، اور یہ لے کر گئے ایک دن، ایک بہانے سے لے کر گئے، کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی، پھر کنویں سے کس طرح باہر نکلے اور مصر کے بادشاہ کے محل میں پہنچے، عزیز مصر کے محل میں پہنچے. وہاں زلیخا جو ہے وہ ان پر عاشق ہوئی اور پھر کیا معاملہ ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک غلط الزام لگایا گیا اور بالآخر آپ جو ہے وہ قید خانے میں پہنچے. قید خانے سے نکلنے کی سبیل بنی کہ عزیز مصر نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کیا گیا. وہ خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا تھی اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کیا مرتبہ ملا، کیا عزت ملی، کیا کمالات ملے، اور کس طرح آپ کی دوبارہ بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور کس طرح اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے ملے، آج کے درس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. عزیز مصر نے خواب یہ دیکھا تھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں وہ 7 فربا گایوں کو کھا رہی ہیں. فربا موٹی گائے اور دبلی پتلی گائے جو ہے وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہے. اور دیکھا خواب کے اندر 7 بالیاں جو ہری بھری ہیں اور 7 جو ہیں وہ سوکھی ہوئی ہیں. بہت سے لوگوں سے اس کی تعبیر دریافت کی گئی مگر کوئی اسے نہ بتا سکا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ بہت اچھی تعبیر بتاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام سے ایک قول یہ ہے کہ ایک شخص نے جا کر قید خانے میں پوچھی اور ایک قول یہ کہ یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا اور تعبیر دریافت کی.
بہرحال بالآخر آپ باہر تشریف لائے، مگر آپ نے کہا کہ جو مجھ پر جو الزام تھا پہلے اس کا ازالہ ہونا چاہیے کہ میں بے قصور تھا۔ چنانچہ زلیخا نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہی خطا کار تھی، قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے، اور یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی، اور وہ تعبیر یوں بیان کی کہ عزیز مصر تمہارے پاس 7 سال ہیں، 7 سال تک تمہارے پاس خوب فراوانی ہوگی، بہت اچھے گزریں گے، یوں سمجھو کہ قحط سالی دور دور تک نہ ہوگی، کھیتی باڑی اچھی ہوگی، غلہ اچھا ہوگا، ان کو بہت اچھے سے ذخیرہ کرو، اور ان گندم کو ان کی بالیوں میں، ان کے گوشوں میں رہنے دیا جائے۔ اور اگلے 7 سال وہ آئیں گے کہ جب قحط سالی ہوگی، اس وقت ان 7 سالوں کا ذخیرہ یوٹیلائز کیا جائے، اس کو یوز کیا جائے۔ اور حال یہ ہوگا کہ تمہارے پاس چونکہ بہت ذخیرہ ہوگا، اگر تم نے میری بات پر عمل کیا تو تمہارے پاس بہت ذخیرہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے دنیا تمہاری محتاج ہوگی، لوگ تمہارے پاس خریدنے کے لیے آئیں گے، اور ظاہر ہے 1 سال 2 سال 3 سال 7 سال تک لوگ تمہارے محتاج رہیں گے، اور اس سے تمہیں فائدہ ہوگا، تمہیں بزنس ملے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ اس پورے کو آرگنائز کرنے کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں، کہ 7 سال تک کس طریقے سے ذخیرہ کیا جائے، اور پھر کس طریقے سے اس کی تقسیم کاری ہو، کس طریقے سے بزنس ہو، اس کی ذمہ داری بھی میں لیتا ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے آپ کو منصب پر فائز کیا، اور آپ کو جو ہے اس سلطنت کا یہ کام آپ کے سپرد کیا، عزت کے ساتھ، کرامتوں کے ساتھ، فضائل کے ساتھ۔ آپ کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ پہلے 7 سال بڑے اچھے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت ہی بہترین طریقے سے اس کو آرگنائز کیا، اس انتظام کو سنبھالا کہ گندم کے جو دانے تھے ان کو ان کی بالیوں میں ہی رکھا، باہر نہیں نکالا۔ اور آج سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے کہ جب تک یہ اپنے یوں سمجھے اپنے کور میں رہتا ہے اس وقت تک یہ محفوظ رہتا ہے، اور جب یہ باہر آ جاتا ہے تو کچھ مدت کے بعد ظاہر ہے کہ آب و ہوا کے اثرات کی وجہ سے دانہ خراب ہو جاتا ہے، کیڑا لگ سکتا ہے، لیکن جب تک اپنے کور میں محفوظ ہے اس وقت تک اس سے کیڑا نہیں لگتا۔ اسے اپنی بالیوں میں ہی رکھا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی انداز میں ذخیرے کا کام شروع کیا، اور انتظامات جو مملکت کے انتظامات تھے وہ آپ نے سنبھال لیے۔ 7 سال گزرے جو اچھے 7 سال تھے۔ اس کے بعد خواب کی تعبیر کے مطابق اب وہ 7 سال آئے کہ قحط سالی شروع ہوئی۔ جب قحط سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اب زمین جو ہے وہ اگاتی نہیں ہے، ایک وقت تک ہلکا ہلکا اگاتی ہے، اور پھر اس کے بعد زمین بھی بنجر ہو جاتی ہے اور پھر اگانا چھوڑ دیتی ہے، اور اس وقت لوگوں کی معیشت کا تقریباً مدار جو ہے وہ زراعت پر تھا، کھیتی باڑی پر تھا۔ اب کھیتی باڑی ہو نہیں رہی تو کہاں جائیں گے لینے کے لیے؟ انہوں نے رخ کیا مصر کا، اور مصر میں آ کے انہوں نے خریدنا شروع کیا۔ پہلے نقدی لے کر آئے، 1 سال تک تو نقدی لے کر آتے رہے، ختم ہو گئی۔ اب سونا چاندی زیورات لے کر آئے، وہ ختم ہو گئی۔ اب اپنے مویشی اور جانور لے کر آئے، وہ ختم ہو گئے۔ تو مختلف تفاسیر میں مختلف انداز لکھے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے آتے تھے اور خریدتے تھے۔ یہ حال ہو گیا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بیچ کر جو ہے وہ غلہ خریدا، کیونکہ بغیر کھائے انسان رہ تو نہیں سکتا، اور ملنا ایک ہی جگہ سے ہے، مصر سے۔ تو مصر کا رخ کیا، اور حال یہ ہو گیا کہ یہ سب کے سب اپنے آپ کو بیچ دیا، یعنی یہ غلام ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ان تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے۔ اب آئیے اس طرف، ایک تو تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام، دوسری طرف آپ کے وہ بھائی جنہوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا۔ ظاہر ہے انہیں بھی، یہ بھی اسی دنیا کے حصہ تھے، انہیں بھی ضرورت تھی اناج کی، اور انہیں پتا چلا کہ مصر میں مل رہا ہے، لہٰذا ان 10 بھائیوں نے بھی مصر کا رخ کیا۔ یوسف علیہ السلام تو انہیں دیکھ کر پہچان گئے، لیکن یہ نہ پہچان سکے۔ اب سوچئے 11 بھائیوں میں 11 بھائی تھے، ایک تو آئے نہیں تھے، 10 آئے تھے، اور 12ویں یوسف علیہ السلام۔ بھائی کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی جس کے 10 بھائیوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہیں اور دنیا آپ کی محتاج ہے، اور انہی میں وہ 10 بھائی آ رہے ہیں اناج کے حصول کے لیے۔ آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے انہیں ان کے مطالبے کے مطابق انہیں اناج غلہ وغیرہ فراہم کیا، بلکہ جاتے جاتے ان کی جو نقدی تھی جس کے ذریعے وہ غلہ خریدنے آئے تھے
وہ بھی ان کی بوریوں میں ہی رکھ دی کہ یہ ساتھ ہی چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک شرط رکھی کہ اگلی بار جب آؤ تو اپنے بھائی کو لے کر آنا جس کو تم اس بار نہیں لے کر آئے، بنیامین کو لے کر آنا اگلی بار۔ چلیں جناب، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اپنے والد اور بتایا کہ بڑا اچھا آدمی ہے، حسن سلوک کرنے والا ہے، اور اس نے دیکھو جب بوریاں کھولی تو حیران کہ غلہ بھی دیا ہے، ساتھ ساتھ ہماری نقدی بھی لوٹا دی، اور ہم سے صرف یہ مانگا ہے کہ تم اگلی بار آؤ تو اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اولاً منع کرتے رہے کہ تم نے یوسف کے معاملے میں بھی یہی کیا، اسے لے گئے اور واپس نہیں لے کر آئے، آپ نے منع کر دیا کہ بنیامین کو میں نہیں جانے دوں گا۔ انہوں نے ضد کی کہ اگلی بار ہمیں ساتھ لے جانا ہوگا، ورنہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ غلہ حاصل کر سکیں گے؟ اگر غلہ نہیں ملے گا، اگر اناج نہیں ملے گا تو ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں گے؟ اور بادشاہ نے کہا ہے کہ لے کر آنا ہے تو لہٰذا لے جانا پڑے گا۔ چنانچہ اگلی بار جو ہے یہ بنیامین کو لے کر گئے۔ اب باپ کا بھی انداز دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام، باپ ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے تم جا رہے ہو لیکن سب کے سب ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ مفسرین نے لکھا ہے تاکہ نظر نہ لگ جائے کہ 11 بھائی، آج بھی اگر پتہ چلے کہ کسی کے 10 بھائی ہیں، 11 بھائی ہیں، 5 لڑکے ہیں، 7 بھائی ہیں، کمانے والے ہیں، تو نظروں میں آتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیا کہ ایک دروازے سے مت جانا تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آؤ۔ بہرحال یہ افراد پہنچے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے خاموشی سے اکیلے میں اظہار کیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اور پھر اب سبیل یہ بنی، اب بنیامین کب چاہیں گے کہ میں اپنے بھائی یوسف کو چھوڑ کر جاؤں، وہ بھی کہ آج ان کے پاس مصر کی گویا کہ سلطنت موجود ہے۔ لیکن ادھر والد کا خیال آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کہ وہ پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے غم میں رو 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 کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، اتنا غم میں روئے۔ کس طریقے سے روکا جائے اس کی مختلف واقعات میں مختلف تفسیریں موجود ہیں کہ وہ غلہ جب ان کو بھر کر دیا گیا تو اس غلے کے اندر ایک پیالہ جس کے ذریعے اناج کو ناپا جاتا تھا یا ماپا جاتا تھا وہ گولڈ کا تھا، اس کو بھی وہیں چھوڑ دیا، ان کی بوریوں میں ڈال دیا اور بنیامین کی خاص بوری میں ڈال دیا۔ اور قافلہ جب یہ جو 10-11 بھائیوں کا قافلہ تھا یہ جب جانے لگا تو ان کے پیچھے فوج لگا دی اور پھر ان کو واپس بلایا گیا، اور اصول یہ تھا کہ جس شخص نے چوری کی ہے اس کو روک لیا جائے گا، اور یوں بنیامین کو جو ہے وہاں رکھ لیا گیا۔ 10 بھائیوں نے بہت کہا ہم میں سے کسی ایک کو لے لیں، اس کو جانے دیں، ورنہ تو یعقوب علیہ السلام ہمارے جو والد ہیں وہ پہلے ہی ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، مگر اصول تھا، بنیامین کو روک لیا گیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے آئندہ کے وقت کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے آنے کا کہا۔ بہرحال یہ گئے اور پھر وہاں جا کر اپنے والد کو یہ پورا قصہ سنایا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تھے تو چونکہ اللہ کے نبی، کچھ اطمینان ہو گیا کہ اب وہ فرحت والی اور مسرت والی گھڑی آنے والی ہے۔ بہرحال ان کے اہل و عیال، حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر والے، بچے اور یہ سب مل کر اب مصر کا رخ کرتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام اظہار کر چکے ہیں کہ میں جو ہوں وہ تمہارا بھائی اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ قافلہ پہنچا، قافلے کا شاندار استقبال تاریخ کتابوں میں لکھا ہے کہ مصر کے اندر اتنے لوگ نہ تھے جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا، اس وقت اتنے لوگ نہ تھے، چند سو سال کے فاصلے سے ہزاروں ہزار لوگ مصر میں بس چکے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 4000 یا 6000 فوجی جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے مصر کے دروازے پر پہنچے، حدود پر، بارڈر پر پہنچے یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے استقبال کے لیے۔ اتنا شاندار استقبال دیکھ کر یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے پر یوں گویا کہ ٹیک لگا کر آ رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ فرعون کا لشکر ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ یہ فرعون کا لشکر نہیں، یہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کی فوج ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی بھی فوج موجود ہے آج کے اس باپ بیٹے کے ملاقات کے لیے اور استقبال کے لیے۔ گویا کہ فرشتے تسبیح کر رہے ہیں اور یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں ہیں، اور کیا سما ہوگا، آج ایک باپ اور بیٹے کی ملاقات ہے،
اس باپ کی ملاقات جس نے کئی سال اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر دی، وہ بیٹا جسے کنویں میں ڈالا گیا تھا مگر اللہ تبارک و تعالی نے علم و حکمت عطا فرمائی اور مصر کی بادشاہت سے نوازا، اس بیٹے کی اور باپ کی آج ملاقات ہے اور یوں ملتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کیجئے کہ سورہ یوسف کی ابتدا میں ایک خواب پوچھا گیا تھا، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا اپنے بھائیوں کو مت بتانا اس خواب کا، آج اس خواب کی تعبیر کا دن ہے۔ سورج اور چاند والدین اور 11 ستارے 11 بھائی، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، یعنی سجدہ تعظیمی کیا۔ سجدہ عبادت کے لیے کیا جائے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور غیر اللہ کے لیے اگر کسی نے عبادت کا سجدہ کیا تو یہ کفر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے، وہ بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر پچھلی امتوں میں اس کی اجازت تھی، کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے اس کے آگے جھکا جاتا تھا۔ تو سجدہ تعظیمی جس کو بیان کیا جاتا ہے، یہ جھکنا ہوا ان کے بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور قرآن نے بیان کیا کہ یہ ہے وہ تعبیر، اس خواب کی تعبیر جو خواب تم نے بچپن میں دیکھا تھا۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ یوں سمجھے کہ میں نے آپ کو 2 ایپیسوڈ کے اندر، کیونکہ وقت اس کا بڑا مختصر ہوتا ہے قرآنی واقعے کا، بہت ہی مختصر کر کے خلاصہ کر کے سمجھایا ہے۔ آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ تفسیر صراط الجنان لے لیں اور اس واقعے کا مطالعہ کریں تفصیل کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل سرور ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ سیکھنے کے بہت سے مدنی پھول ملیں گے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انتہائی زبردست وصف حسن یوسف مشہور ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مشہور تھا، آپ حسین ترین تھے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ حسین تھے اور سورہ یوسف میں انہی کا بیان ہے، لہٰذا سورہ یوسف کی تلاوت کر کر اگر کوئی پانی پر دم کر کے پیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کے بھی حسن میں اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی حاملہ عورت یہ پانی پیتی ہے تو آنے والے بچے پر اس کا یہ فائدہ ظاہر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی حسین اولاد عطا فرمائے گا۔ سورہ یوسف کے حوالے سے ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ اپنی بچیوں کو سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ۔ وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، لیکن سورہ نور کے اندر پردے کے احکامات ہیں، اور بچیوں کو اس چیز کی تعلیم دینی ہے کہ وہ پردے کو اپنے آپ پر نافذ کریں، جبکہ سورہ یوسف کے اندر زلیخا کا قصہ ہے اور مصر کی خواتین کا قصہ ہے، لہٰذا ان کی تفسیر اپنی بچیوں کو نہ پڑھائی جائے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یہ سورہ یوسف کا بہت خوبصورت واقعہ ہے، آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ ادب قرآن میں سے آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، جیسے سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، اور اس کے علاوہ دیگر صورتیں، سورہ مزمل، سورہ مدثر، پنج سورہ بھی کہا جاتا ہے، اور عمومی طور پر ہمارے گھر میں ہمارے گھر والے، گھر کی خواتین، اسلامی بہنیں ان صورتوں کی تلاوت کرتی ہیں۔ ہمیں اپنی نیو جنریشن کو بھی یہ ذہن دینا ہے کہ ان صورتوں کو یاد کریں، سورہ یاسین، سورہ رحمان۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورہ رحمان قرآن کی دلہن کہا گیا، سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ تو قرآن پاک یاد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آخری 10 صورتیں آپ کو یاد ہوں گی، آخری اماں پارہ ہمارے بچوں کو عمومی طور پر آدھا پارہ یاد ہوتا ہے، لیکن یہ جو صورتیں ہیں جو کچھ بڑی ہیں یہ بھی یاد ہونی چاہیے۔ قرآن جس کے دل میں جتنا ہے اس کا دل انشاءاللہ اتنا ہی منور ہوگا، اور جس کے دل میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو منور فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا فیض، حقیقی فیض نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، 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 چلو سیکھیں قرآن۔